نہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی کا اختیار کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں. وہ تو فیس ہیں, سامنے ان کو رکھ دیا گیا ہے. اصل کام تو وہی لوگ کر رہے ہیں جو یہاں پر کرپشن کر رہے ہیں, لوٹ مار کر رہے ہیں, وڈیرہ شاہی کا نظام قائم کیا ہوا ہے. مرتضیٰ وہاب کو تو سامنے ایک جو شو پیس کے طور پر رکھا ہوا ہے, اور مرتضیٰ وہاب صاحب اپنی اس جو ہے نا حیثیت کے اوپر خوش بھی بہت ہیں. تو خیر ان کو اختیار حاصل ہے, وہ جو چاہیں مشورہ دیں, لیکن ان کو اصل مشورہ اپنی سندھ حکومت کو دینا چاہیے کہ وہ اس قانون کو تبدیل کریں, واپس لیں اور شہریوں کو اختیار دیں. جس شہر کے ان کو ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا ہے, اور ظاہر ہے ویسے تو پورا یہ عمل خود جو ہے وہ غلط ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کے فرد کو جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر بنا کر اپنی مرضی کے تمام چیزوں کو حاصل کر لیا جائے, یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر وہ بنے ہیں اور اگر وہ کراچی میں چلتے پھرتے ہیں تو ان کو اپنی پارٹی کو مشورہ دینا چاہیے کہ وہ اس قانون کو واپس لیں اور اس شہر کو اختیار دیں. ہم جماعت اسلامی کے اختیار کی بات نہیں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے یہاں پر, ہم کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کے لیے اور سندھ کے تمام عوام کے لیے اختیار مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے, اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پورے سندھ کے لوگوں کو امپاور کریں, لوکل باڈیز کو امپاور کریں. یہ شہر میگا سٹی ہے, یہ 3 کروڑ سے زائد لوگوں کا شہر ہے. دنیا میں جس کیٹیگری میں یہ اس طرح کے شہر آتے ہیں اس کے مطابق یہاں میئر کا ڈائریکٹ انتخاب ہونا چاہیے. یہاں تمام ادارے جو بھی بلدیات سے متعلق ہیں اور ایجوکیشن اور ہیلتھ سے متعلق ہیں وہ میئر کے ماتحت ہونے چاہیے. یہاں پر چین آف کمانڈ ایک ہونا چاہیے. یہ اتھارٹیز بنا کر ایم ڈی اے, ایل ڈی اے, کے ڈی اے اور یہ سب بنا کر آپ اپنے قبضے میں کر لیں, اور رہا سہا اگر کچھ رہ گیا تھا تو وہ سارے ہسپتال, ساری ڈسپینسریاں, سارے تعلیمی ادارے سب اپنے قبضے میں لے لیں, اور پھر کہیں کہ ہم تو انتخابات کروانا چاہتے ہیں. تو یہ کیوں ڈھونگ رچا رہے ہیں؟ تو یہ مشورہ مرتضیٰ وہاب صاحب سی ایم صاحب کو دیں, زرداری صاحب کو دیں, بلاول صاحب کو دیں, اور اگر وہ نہیں دے رہے تو میں ان کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اس بل کو واپس لے لیں. تو یہ واپس لے لیں گے, دھرنا بھی ختم ہو جائے گا. ابھی تو 2 ہی دن, تیسرا دن شروع ہوا ہے, تو اس تیسرے دن کا جو ہے وہ درمیان میں اگر اس طرح کی گفتگو کریں گے تو معاملات پھر ظاہر ہے ٹھیک نہیں رہیں گے. اس لیے ہم تو یہاں موجود ہیں, سارا انحصار حکومت پر ہے کہ وہ جس طرح کا چاہیے گنڈاگردی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. جبرن اگر دھرنا ختم کروایا جاتا ہے تو آئندہ کا عمل آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ اچھا ایک تو میں بتا رہا ہوں کہ جبرن کیا چیز ہوتی ہے, کیا کر لیں گے یہ؟ کیا ماضی میں یہ لوگ اس طرح نہیں کرتے؟ جب ہم نے کے الیکٹرک کے لیے تحریک چلائی تھی تو کے الیکٹرک کی محبت میں آ کر, حالانکہ یہ ان کا سبجیکٹ بھی نہیں تھا, کے الیکٹرک وفاق کا سبجیکٹ تھا, لیکن انہوں نے کے الیکٹرک کی محبت میں آ کے, ان کے سب بدلے لیتے ہیں ساری پارٹیاں, تو انہوں نے گولیاں چلائی تھیں ہمارے اوپر شارع فیصل پر, ہمارے لوگوں پہ آنسو گیس کے شیل پھینکے تھے نا. تو یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, اور جماعت اسلامی کی تو پورا کام ہی یہ ہے کہ وہ کشمکش میں رہتی ہے, جد و جہد کرتی ہے, نظریاتی ورکر ہیں, اس کے سپورٹر بھی نظریاتی ہیں. انشاءاللہ ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. زیادہ سے زیادہ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں نا کہ ہمیں یہاں سے اٹھا کر پھینک دیں, ہمیں جیلوں کے اندر بند کر دیں. تو آپ کے خیال میں یہاں سے اگر ہم جیل میں بند ہو جائیں گے تو یہ تحریک یہیں پر رک جائے گی؟ شہر کے کونے کونے میں پھیل جائے گی, پورے صوبے میں پھیل جائے گی. پورا پاکستان کی جماعت اسلامی بھی اور عوام بھی اس تحریک کی پشت پر ہوں گے. پیپلز پارٹی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں. البتہ میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ سنجیدہ مذاکرات چاہتے ہیں اور واقعتاً وہ کراچی کے عوام کے مفادات کو پیش نظر رکھنا چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی ایک دن کے لیے بھی اس راستے کو بھی نہیں چھوڑے گی. ہم بیٹھ کر بات کریں گے, ہم سیاسی لوگ ہیں, اور وہ جانتی ہے پیپلز پارٹی اس بات کو کہ جماعت اسلامی پرامن جماعت ہے. دیکھیں نا, کوئی ایک شیشہ ٹوٹا, کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس کے نتیجے میں آپ کو لگے کہ یہ کوئی طریقہ اچھا نہیں ہے, بہت ہی احترام کے ساتھ اور تمام چیزوں کو جو ہے وہ اخلاقیات کے ساتھ اور ایک سیاسی اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جمہوری طریقے سے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کو اس بیٹھنے سے بھی بہت تکلیف ہے تو آئیے پھر جو چاہے کر لیں, ہم بھی یہاں پر موجود ہیں. اللہ مالک ہے, ہمارے پاس تو بہت سارے پلان ہوتے ہیں, پلان اے بھی ہوتا ہے, بی بھی ہوتا ہے, سی بھی ہوتا ہے. ہمارے کارکنان بھی اب بہت کچھ جانتے ہیں. بہت سارے پلان تو ایسے ہیں جو ان کو معلوم ہے کہ اگر یہاں سے حافظ نعیم الرحمان یا ان کی ٹیم کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا اور گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا تو پھر شہر میں ان کو کیا کرنا ہے یہ ان کو معلوم ہے. اس لیے مرتضیٰ وہاب صاحب مشورے دیجیے, آپ سی ایم صاحب کو, بلاول صاحب کو, زرداری صاحب کو, ہمیں مشورے مت دیں. بل واپس لیں, یہ قانون واپس لیں جو غیر آئینی قانون ہے, غیر قانونی قانون ہے. آئین سے متصادم قانون سازی کا حق کسی اسمبلی کو نہیں ہے, چاہے وہ قومی اسمبلی ہو چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو. تو انہوں نے آئین سے متصادم ایک کام کیا ہے. ہم تو عدالتی محاذ پہ بھی لڑ رہے ہیں, ہم جو ہے وہ سڑکوں پہ بھی موجود ہیں اور گفتگو بھی کر رہے ہیں, میڈیا کے ذریعے سے بھی بات کر رہے ہیں. بہرحال اب سب کچھ انحصار خود سندھ حکومت پر ہے کہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا اپنی آمریت اور فسطائیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اچھا کل سے جو خواتین بھی آپ نے کہا کہ یہاں شامل ہوں گی تو احتجاج کے دائرے کو وسیع کیا جائے گا مزید؟ بھائی بالکل کیا جائے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہاں ہم کسی شوق میں نہیں بیٹھے ہوئے. آپ رات میں ٹیمپریچر دیکھتے ہیں کتنا کم ہو جاتا ہے, کتنی سردی ہوتی ہے, بوڑھے بچے جوان, یہ چھوٹے چھوٹے بچے رات رات بھر رہتے ہیں. یہ ان کے مستقبل کے لیے ہم لوگ لڑ رہے ہیں بھائی.
ہمارے ساتھ تو جو کر دیا ان لوگوں نے کر دیا، ہمیں ٹرانسپورٹ سے محروم کر دیا، ہمیں چنچیوں میں بٹھا دیا ہماری ماؤں بہنوں کو۔ ان بچوں کو تو پتہ چلے کہ ان کو بھی تعلیم ان کا حق ہے، جو ٹیکس ہم دیتے ہیں اس ٹیکس کے نتیجے میں ان کو تعلیم ملنی چاہیے، صحت کی سہولت ملنی چاہیے، ٹرانسپورٹ ملنی چاہیے، اختیار ملنا چاہیے۔ ان غلاموں کو تو ہم نہیں پال رہے بھائی، آزاد لوگوں کو پال رہے ہیں، تو ان آزاد لوگوں کو غلام نہیں بناؤ۔ ہماری نسل کا تحفظ کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شوق نہیں ہے ہمیں اس طرح کی جو ہے وہ پالیٹکس کا کہ جس میں صرف نام ہوتا ہے، تقریریں ہوتی ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ کر رہی ہیں بہت ساری پارٹیاں یہ پالیٹکس بھی کر رہی ہیں نا، ڈرائنگ روم پالیٹکس کر رہی ہیں نا، یہاں کی اپوزیشن جماعتیں آل پارٹیز سیشن کر رہی ہیں نا، عوام کے ساتھ تو موجود نہیں ہیں، تو وہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں، ہم تو عوام کے ساتھ ہیں۔